میں خبر یہ ہے کہ کراچی میں ایم جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کا واقعہ۔ گودام کے ملبے تلے سے ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی ہے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ اب بھی ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی ہے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ اب بھی ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ کراچی میں ایم جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کا واقعہ پیش آیا۔ گودام کے ملبے تلے ایک اور شخص کی لاش کو نکال لیا گیا ہے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں اس افسوسناک خبر سے متعلق کہ کراچی میں ایم جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کا واقعہ۔ گودام کے ملبے تلے سے ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی ہے۔ دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے پانی کا ریلا چھوڑے جانے کے بعد پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ موجود ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 95,000 کیوسک پر پہنچ گیا۔ ستلج سے ملحقہ دیہات زیر آب آنے لگے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں تعینات کر دی گئیں۔ دریا کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ ادھر ستلج میں سیلابی ریلے کے باعث منچن آباد انتظامیہ نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر 1 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچ رہا ہے۔ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے پانی کا ریلا چھوڑے جانے کے بعد پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 95,000 کیوسک پر پہنچ گیا۔ ستلج سے ملحقہ دیہات زیر آب آنے لگے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں تعینات ہیں۔ دریائے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ ادھر ستلج میں سیلابی ریلے کے باعث منچن آباد انتظامیہ نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر 1 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچ رہا ہے۔ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایک اور خبر آپ کو دیں کہ غزر میں گوبستالی داس کے مقام پر اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے سے 30 افراد پھنس گئے ہیں۔ سیلاب کے باعث دریا کا بہاؤ روک دیا گیا ہے۔ کلومیٹر طویل جھیل کے پھٹنے سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ غزر میں گوبستالی داس کے مقام پر اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے سے 30 افراد پھنس گئے۔ سیلاب کے باعث دریا کا بہاؤ روک دیا گیا۔ 1 کلومیٹر طویل جھیل کے پھٹنے سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ موجود ہے۔ غزر میں گوبستالی داس کے مقام پر اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی اور 30 افراد پھنس گئے۔ سیلاب کے باعث دریا کا بہاؤ روک دیا گیا۔ 1 کلومیٹر طویل جھیل کے پھٹنے سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ ہے۔ غزر میں گوبستالی داس کے مقام پر اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں گے۔ لاہور پولیس نے علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ ملزم شہریز عظیم 9 مئی کے مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی تصدیق کہا کہ ملزم کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانب سے بتایا گیا لاہور پولیس نے علیمہ خان کے بیٹے کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ ملزم شہریز عظیم 9 مئی کے مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ ملزم کو فی کیس 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد کی سکروٹنی ضروری ہے۔ مبینہ سازش سے متعلق شواہد ٹرائل کے دوران ہی جانچے جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ مبینہ سازش سے متعلق شواہد ٹرائل کے دوران ہی جانچے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ درخواستوں پر سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستیں اپیلوں میں تبدیل کر کے منظور کی۔ ملزم کو فی کیس 1 لاکھ روپے کے مچلقوں پر بعد از گرفتاری ضمانت دی جاتی ہے۔ ایسے ہی مقدمات میں دیگر ملزمان کو ضمانت دی جا چکی۔ بانی پی ٹی آئی کا کیس بھی اسی تسلسل کے اصول پر دیکھا جائے گا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کیس میں حتمی قسم کی فائنڈنگ دی۔ سپریم کورٹ ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دے گی جس سے کیس متاثر ہو۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد کی سکروٹنی ضروری ہے۔ شواہد کا جائزہ ٹرائل کورٹ ہی لے سکتی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ عدالت کا شکر گزار ہوں، امید کرتا ہوں کہ آگے بھی فیصلے میرٹ پر ہوں گے۔
وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی قانون کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ قانون صرف انتقام لینے کے لیے ہے، وکلاء سے مشورہ کر کے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ یہ جو آج سپریم کورٹ میں ہوا ہے تو یہ انصاف کی پتہ ہوئی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کیسز ہیں اس کو میرٹ پہ سنا جائے اور اس تمام کیسز کو جو ہے نا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔ جتنی بھی کیسز ہیں یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور اس کیسز کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری عدلیہ کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج جو ہے نا میرٹ کے مطابق جو ہے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا اپنی اس جو اس کی عدلیہ کی جو عزت کی بحال رکھی ہے وہ نیچی تک بھی انسٹرکشن دیں گے کہ وہ کسی کی دباؤ نہ لے اور میرٹ کے مطابق فیصلے کریں۔ سر عدلیہ کی بحالی ایک طرف، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ سے انسداد دہشت گردی بل جو ہے وہ بھی منظور ہوا ہے، تو اس پہ آپ لوگوں کے بڑے تحفظات سامنے آئے ہیں اپوزیشن کی جانب سے۔ ہاں بالکل، وہ استعمال ہوگا خلاف، اور اس کے لیے اس وقت قانون جو بھی بن رہے ہیں وہ پولیٹیکل بنیادیں بن رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا صرف انتقام کا ایک وہ ہے کہ بدلہ لیا جائے اور انتقام لیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ اس کو انشاءاللہ ہم اپنے وکلاء سے مشورہ کر کے سپریم کورٹ میں چلیں۔ تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ضمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا اور بانی پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن لڑنے کے حوالے سے سیاسی کمیٹی کو فیصلہ کرنے کا کہا تھا اور اب سیاسی کمیٹی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کو بھیجا جائے گا۔ شیخ وقاص اکرم نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ہر آپشن پر غور کرے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو برقرار رکھا جائے گا۔ عمران خان نے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے کہ نہیں لینا، یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے فیصلہ؟ پولیٹیکل کمیٹی نے کل رات کو ریویو کیا ہے اور اس میں میجورٹی واز آف دا ویو کہ لڑنا چاہیے، تو اب یہ لڑنے والا جو فیصلہ ہے یہ سفارشات ہم خان صاحب تک پہنچا دیں گے۔ پولیٹیکل کمیٹی از آف دا ویو دیٹ وی شوڈ contest and they have decided to contest، تو یہ خان صاحب تک ہم سفارشات۔ پشاور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے، آپ نہ کہ شبلی فراز اور عمر ایوب کے رائٹ کے لیے لڑیں، عدالتوں میں لڑیں، آپ لوگوں نے اگلے بندے لائن اپ کر دیے ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے جو میسج آیا، ہم نے کل رات علی بخاری صاحب کو پولیٹیکل کمیٹی میں مدعو کیا تھا، تو ان سے جب ہم نے سارا سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کا واضح حکم ہے کہ ہر آپشن ایگزاسٹ کی جائے گی to retain the opposition leaders in National Assembly and in the Senate۔ ٹھیک ہے جی، اسٹے موجود ہے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوئے ہیں، آج دوبارہ ان کو اسٹے مل گیا ہے۔ اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک عدالت ہے، پھر دوسری عدالت ہے، تو وہ آخر تک اس کو فائٹ کریں گے۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے جو ہے راجہ صاحب نے کوئی سوال بھیجے تھے، اس پہ خان صاحب نے کوئی نام جو ہے وہ ریکمینڈ کیے، اور وہ خان صاحب دیکھیں پارٹی خان صاحب کی، خان صاحب جس کو مرضی نومینیٹ کر سکتے ہیں، ان کا حکم۔ پاکستان ہمارا اہنی دوست اور ہر موسم کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کا دورہ پاکستان میں 2 ٹوک اعلان، کہا پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں امن، ترقی، استحکام کو فروغ دیتے رہیں گے۔ معزز مہمان کے دورے کا حوالہ اسلام آباد سے اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا دورہ پاکستان، سیاسی عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں، پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 6 دور میں شرکت۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور کابینہ کے سینئر اراکین بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے چینی قیادت، حکومت اور عوام کے لیے تعریفی کلمات کا اظہار کیا، کہا تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ تیانجن اور بیجنگ کے دورے میں صدر شی جن پنگ اور دیگر چینی قیادت سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی 2 طرفہ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وانگ جی صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملے۔ صدر مملکت بولے چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ 2026 میں پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ شایان شان انداز سے منائیں گے۔ اس سے پہلے دفتر خارجہ میں دونوں ممالک کے مابین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 6 دور کا انعقاد ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وانگ جی نے مشترکہ صدارت کی، افریقیہ نے تجارتی، اقتصادی تعلقات، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر اتفاق کیا۔